جو صحابہ اللہ کے راستے میں جانے سے رہ جاتے تھے وہ دھاڑے مار مار کر روتے تھے، جبکہ عذر کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا ہے، یا یہ کہ بچہ ہونے کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا ہے۔ لیکن بزرگوں، ایک قربانی کا معیار بنا ہوا تھا، تو اس کے اثرات جانوروں پر پائے جاتے تھے کہ مینا میں جب قربانی آپ نے شروع کی، ہر اونٹ آگے بڑھ کر اپنی گردن کو پیش کرتا تھا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، یہ آپ کی چھری پہلے میرے گلے پر چڑھ جائے، یہ آپ کی چھری پہلے میرے گلوں پر چڑھ جائے۔ اس کے اثرات ان کے بچوں میں پائے جاتے تھے کہ دو بچے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک کو اجازت دے دی اللہ کے راستے میں نکلنے کی، اور دوسرے سے کہا بھائی ابھی تم بچے ہو، ابھی تم چھوٹے ہو، تم اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے ہی ایک ہم عمر کو تو اجازت دے دی، جبکہ اگر آپ میری اس سے کشتی کراوے تو میں آسانی کے ساتھ اس کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ کہا اچھا، جب اجازت نہیں ملی تو یہ حربہ استعمال کیا کہ میں تو اس کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے اس کو پچھاڑنے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہہ رہا ہے بھائی میں تو تیرے کو نہیں پچھاڑ سکتا، لیکن سن لے، اگر تو پچھڑ جائے اور تو اپنی پیٹھ کو زمین پر ڈال دے تو تجھے تو ہر حال میں اجازت مل چکی ہے، تجھے تو جانا ہی جانا ہے کہ بھائی میرا کام بن جائے گا۔ اس نے اس کے کان میں کہا ہے، اور اس طرح سے اس نے اجازت حاصل کر کے اللہ کے راستے میں۔ ایک مزاج تھا، صحابہ ہماری تمہاری طرح جان نہیں بچاتے تھے، ان کا مزاج جان چھوکنے کا تھا۔ ہم خوش ہو جاتے چلو بھائی کھیل کا اجتماع ہو گیا، جان بچی لاکھوں پائے، بہت اچھا ہوا، یہ ہماری تشکیل کرتے تھے، ہم کو نکلنے کے لیے کہتے تھے۔ نہیں بزرگوں، یہ رونے کا مقام ہے کہ اللہ تو نے ہم کو اتنی بڑی خیر سے کیوں محروم کیا؟ اے اللہ ہمارا بھی جان، ہمارا بھی مال تیرے دین کے کام آ جاتا۔ یہ روتا ہوا اپنے گھروں کو روانہ ہو، فکر کو لے کر جائے کہ آج تک جو غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، سستی ہوئی، اس محنت سے میں نے اپنی جان بچایا، اپنے مال بچایا، اپنے جذبات کو دنیا پر لگایا کہ اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، مولا تو اس کو معاف کر دے۔ اب جو کچھ بچی کچھ زندگی باقی ہے اے اللہ میں تیرے دین کی محنت پر لگاؤں گا۔ اللہ کی قسم اس نیت کے ساتھ یہ جائے گا، اس کا کاروبار عبادت بنے گا، اس کے گھر والی کے پاس رات گزارنا عبادت بنے گا، اس کی بیوی بچوں کی پرورش عبادت بنے گی، اس کا دنیا کمانا عبادت بنے گا، اس لیے کہ یہ نیت بدل کر جا رہا ہے۔ اس لیے جتنا مجمع اپنے گھروں کو لوٹ رہا ہے، ایک طرف تو حسرت ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، حزن ہو، رنج ہو، غم ہو، ملال ہو، افسوس ہو اس بات کا کہ ہائے میں اللہ کے راستے میں جانے سے رہ گیا، اور دوسری طرف اس عزائم کو لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ جب تک زندگی باقی ہے، جب تک دم میں دم باقی ہے، اور جب تک میری سانسیں باقی ہے، میں اپنی ہر سانس کو، میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، میں اللہ کی دی ہوئی جان کو، میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے دین کی نسبت پر لگاتا رہوں گا۔ سارا مجمع یہ نیت کر کے جائے جو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں، وہ بھی، اور جو اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں وہ بھی اس نیت کر کے جائے کہ ہم آخر سانس تک دین کے کام میں تعاون کریں گے، اور جتنا جلدی ہو ہم اپنی ترتیب بنائیں گے، اور جو کچھ جماعتیں باقی رہ گئی، جن افراد کی تشکیلیں باقی رہ گئی، جو احباب جماعت میں نہ جا سکے، اور جو جماعتیں اس وقت رہ گئی ان کے ارادے آئندہ نکلنے کو ہے، ان کی تشکیلیں کرنا، ان کی جماعت تیار کرنا، ان کا تفقد کرنا ہے، اور ان کو دوبارہ اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ یہ دعوت کی محنت اجتماع کی حد تک کرنے کی محنت نہیں ہے۔ اگر اجتماع کو عنوان بنا کر ہم نے محنت کی، جہاں کھیل کا اجتماع ختم ہوگا وہیں کھیل کا کام بھی ختم ہو جائے گا، رسمیت باقی رہ جائے گی، حقیقت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کام اجتماع کی حد تک نہیں ہے، یہ کام موت تک کرنے کا کام ہے، جس کو بڑے فرماتے تھے ارے بھائی کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ یہ پورا مجمع طے کر لے، اللہ کے راستے میں جانے والے بھی، اپنے گھروں کو واپس جانے والے بھی، موت تک ہم اس دعوت کی محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ کھانا اپنی جگہ، کمانا اپنی جگہ، بیوی بچوں کے تقاضے اپنی جگہ، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے منع نہیں کرتے، لیکن مقصد وہ دعوت کی محنت ہوگی۔ آج اللہ کے دین کے کام کے کرنے میں، دعوت کے کام کے کرنے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں، اللہ کے دین کی محنت کے کرنے میں سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ دنیا۔ اللہ کو ہماری کمزوری کا علم تھا، پتا تھا، اس نے فوراً کہا اے ایمان والو، اے ایمان والو، جب تم ہمارے دین کا کام کرو گے، ہمارے دین کی محنت کرو گے، اللہ کہتا ہے بندے میری عزت کی قسم تیرے کاموں کو میں بناؤں گا،
کیا کہہ رہے ہیں میرے بندے تمہارے قرضوں کو میں ادا کروں گا، تمہارے حالات کو میں سازگار بناؤں گا، تمہاری پریشانیوں کو میں دور کروں گا۔ اللہ کہہ رہے بندے میری عزت کی قسم جب میں عزت کرنے پر آ جاؤں پھر دوسرا کون ہے جو تم پر غالب آ جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ہمارے بندو، اے ایمان والو، تم ہمارے دین کا کام کرو، ہم تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے، ہم تمہارے حالات کو سازگار بنائیں گے، ہم تمہاری ڈوبتی نیا پار لگائیں گے، ہم تمہارے مسائل کو حل کریں گے، ہم تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ ان وعدک الحق، اللہ سے بڑھ کر سچ بات کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کی قسم۔ اللہ کہتا ہے بندے میری عزت کی قسم، میری ذات پر نکاح جما کر تو دیکھ، میں ہر تنگی میں سے تیری لیے راستے پیدا کروں گا۔ حدیث قدسی ہے، کس کو کہتے ہیں حدیث قدسی؟ آبائی کیل والو، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ مضمون تو اللہ کا ہوتا ہے، زبان نبی کی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلواتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سن لیجئے، جب آپ کی امت دعوت کی اس مبارک محنت کو زندگی کا مقصد بنائے گی، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی امت کو دنیا کے قوموں کے سروں کا تاج بنا کر رکھیں گے۔ کیا مطلب سر کا تاج بزرگوں؟ عزت اللہ اس کو دے گا، سربلندی اللہ اس کو دے گا، اللہ اس کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کی لاج رکھے گا۔ وعدہ ہے اللہ کا اس محنت پر، فوقیت اس کو دے گی۔ آگے فرمایا اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی امت دعوت کی اس مبارک محنت کو زندگی کا مقصد بنائے گی، ہم آپ کی امت کی دعائیں اسے قبول کریں گے جیسے ہم نبیوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل یہ حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور آ کر کہا اے نبی اپنے رب سے دعا کریں۔ کس چیز کی دعا؟ نبی جی ہم پیاسے ہیں، ہماری اولادیں پیاسے ہیں، ہمارے پاس پانی کے پینے کا ایک بوند نہیں ہے، ہمارے جانور پیاس کی وجہ سے، پانی کی وجہ نہ ہونے کی بنا پر مر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ پروردگار ہمارے لیے پینے کے پانی کا انتظام کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے پانی مانگا۔ آپ دعا ہی کے اندر تھے، وہی آئی یا موسیٰ فضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنے ڈنڈے کو پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا، اس پتھر پر مارا، اس پتھر سے پانی کے 10 چشمے ابل پڑے۔ فانفجرت منہ 12 عینا، ایک چشمہ ایک قبیلے کے لیے، 10 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے، 10 قبیلوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنی اولاد کو پانی پلایا، اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا، اپنے جانوروں کو پانی سے سیراب کیا، قوم کی ضرورت پوری ہوئی، قوم روانہ ہوئی۔ پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ قوم آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں۔ کہا کس چیز کی دعا؟ ابھی تو کی تھی۔ کہا وہ تو ہمارے پینے کے پانی کا انتظام ہوا، ہمارے کھانے کا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے اپنی قوم کے لیے روزی مانگی، وہی آئی اے موسیٰ یہ من اور سلوہ ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاک صاف ستھری حلال روزی ہم نے آسمان سے اتاری، آپ اپنی قوم سے فرمائے کہ اس کو کھاؤ اور ہمارا شکر ادا۔ اجتماعی قربانی 2024 اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے، آپ کی قربانی ہوں گی اور گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کری جائیں گی، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حصہ بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔